بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 16ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر بھی 16ویں پارے کی ہی سنیں گے۔ دیکھو، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ یہود نے، مشرکین مکہ کے یہ جو دو نمائندے تھے، نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، ان سے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرنا، اگر وہ اللہ کے سچے پکے نبی ہے تو تم کو اس کے جوابات دے دیں گے، اور اگر وہ نبی نہیں ہے ان کے پاس میں یہ 3 سوالوں کا جواب بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ جو 3 سوال تھے ان میں سے 2 کے جواب ہم لوگ کل سن چکے ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال تھا کہ روح کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون ہیں، اور تیسرے سوال میں مختلف روایتیں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کب آئے گی، یا اصحاب رقیم کون تھے، یا حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں ان کے یہ تمام سوالوں کا جواب دیا۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ سکندر ذی القرنین یہ کون تھے، تو وہ بھی جواب اس کے اندر آ گیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی سورہ کہف میں ہے، اور اس کے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے اس میں بیان کر کے مشرکین مکہ کو جواب دے دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں، اس کے بارے میں مجھے تقریباً 10 سے زیادہ روایتیں ملی۔ علماء نے الگ الگ اقوال، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض روایتوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ابن عساکر کی روایت میں ملا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے نیک انسان تھے۔ اسی طریقے سے مختلف روایتیں ہیں، لیکن مدلل طور پر کوئی چیز نہیں ملی۔ واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان میں وعظ فرما رہے تھے، یعنی بیان کر رہے تھے۔ تو بیان کرتے کرتے کسی انسان نے درمیان میں کھڑے رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اس وقت اس سرزمین کے اوپر سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جانکار، سب سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت اس سرزمین پہ سب سے بڑا جاننے والا، سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جانکار وہ میں ہی ہوں۔ اور ان کا یہ بولنا ضروری تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح کا کلام پسند نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم سب سے بڑے عالم نہیں ہو، ہمارے اور بھی بندے ہیں جو تمہارے سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تم سے زیادہ جاننے والے اور جانکار ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ان کے پاس میں جاؤ اور جا کے ان سے دین کا علم تھوڑا سا سیکھ لو اور تھوڑی سی معلومات حاصل کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اگر میرے سے بھی بڑا کوئی جاننے والا ہے تو میرے لیے کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، میں اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ مجمع البحرین ایک جگہ کا نام تھا۔ اللہ نے کہا کہ تم وہاں پہ چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد میں تمہارے پاس میں ناشتے کی جو مچھلی رہیں گی وہ سمندر میں چلی جائیں گی، وہیں پر ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوں گی اور وہ تم کو کچھ باتیں سکھائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد، اپنے نائب حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر چلے۔ ساتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں ایک مچھلی کو بھی آپ نے پکا کر لے لیا تاکہ راستے میں کھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کر سکے۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے اس مچھلی کے ساتھ میں اور اپنے غلام اپنے شاگرد کے ساتھ میں. ایک جگہ پہ آپ نے قیام کیا تو وہ جو تھیلی تھی اس میں کی مچھلی نکل کے سمندر میں چلی گئی اور وہاں پہ ایک سرنگ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نیند میں سے اٹھے اور پھر واپس چلنے لگے آگے جدھر جا رہے تھے. ایک دن تک چلتے رہے. پھر ذرا بھوک محسوس ہوئی تو اپنے وہ خادم سے سوال کیا, بولے بھائی وہ تھیلی میں جو مچھلی تھی اس کو باہر نکالو, ناشتہ کریں گے. تو اس نے یہ کہا کہ حضرت وہ مچھلی تو فلانی جگہ پہ سمندر میں زندہ ہو کر چلی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے, وہی تو ہماری منزل مقصود تھی, وہیں پر ہماری اس اللہ کے بندے سے ملاقات ہونے والی تھی, یہ تم نے کیا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور جس جگہ پر وہ مچھلی تھی اور جو سمندر کے اندر چلی گئی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے زمین کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھتے ہی پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو ایسا لگا کہ کسی کا انتقال ہو چکا ہے, مگر وہ تو حضرت خضر علیہ السلام تھے. وہ فوراً آنکھیں کھول کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ السلام علیکم. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ. حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کون موسیٰ. بولے میں موسیٰ بنی اسرائیل سے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم ہو موسیٰ بنی اسرائیل کے, تو تم کو اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاس بھیجا ہے تاکہ تم میرے ساتھ تھوڑے دن رہ سکو. بولے ہاں میں ہی وہ موسیٰ بنی اسرائیل ہوں اور اللہ نے مجھے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے. اب اس میں دو باتیں ہمارے لیے سیکھنے جیسی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کا پورا تعارف معلوم کیا. اب ہمارے زمانے میں بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو وہ اپنا تعارف پیش نہیں کرتے کہ بھائی میں عبداللہ بول رہا ہوں سید نگر سے, فلانے گلی سے, بلکہ وہ سامنے والے سے سوال کرتے ہیں آپ کون بول رہے ہیں. ارے بابا آپ نے فون کیے نا, تو آپ کا کام ہے پہلے آپ اپنا نام اور اپنا ایریے کا نام بتا کر یہ کہو کہ بھائی میں عبداللہ بول رہا ہوں فلانے گلی, فلانے محلے سے, فلانے آفس سے, فلانے بستی سے, اور آپ کو میں نے فون کیا ہوں اس سلسلے میں, تو میں آپ کون بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہ سوال کرتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے بھی سوال کرتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ اپنا سوال بھیجتے ہیں. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی نئے آدمی سے جب بات کر رہے ہو تو پہلے آپ اپنا پورا تعارف پیش کریں کہ میں عبداللہ بول رہا ہوں فلانے گاؤں سے, فلانے بستی سے, فلانا کام میں کرتا ہوں اور میرا یہ سوال ہے. تو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھئی یہ فلاں آدمی ہے. ہمارے زمانے میں یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بعض اوقات تو گھمنڈ میں, تکبر میں, اکڑ میں, اور یہ گھمنڈ اور تکبر بھی دو طرح کا ہوتا ہے, ایک دنیا کا اور ایک دینی لائن سے. دنیاوی لائن سے تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایریے کا نگر سیوک بن جائے, ایریے کا MLA بن جائے, کسی پارٹی کا لیڈر بن جائے یا گرام پنچایت کا ممبر بن جائے, تو اس کو لگتا ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ پردھان منتری سے کم نہیں ہے. اب وہ نئے آدمی کو فون کر کے خود ہی بولیں گا ہاں پہچانے کیا. ارے نہیں بھائی آپ کون بول رہے, میرے کو نہیں پہچانے تم نے, میں عبد الرزاق بول رہا فلانے گاؤں کا گرام پنچایت کا ممبر. یہ آج ہمارے زمانے میں میرا نمبر نہیں ہے تمہارے پاس. ارے تو کیا کہیں کا منسٹر ہے, کیا تو کہیں کا جاگیردار ہے, کیا انعامدار ہے, کیا تیرے باپ دادا کی کروڑوں کی پراپرٹی ہے, تو بہت بڑا یعنی ایسا نامچین آدمی ہے کہ تیرے نام کے نمبر جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں فلیگ کے اوپر. یہ آج ہمارے زمانے میں. ارے پہلے اپنا تعارف پیش کرو. اور دوسرا علمی جو گھمنڈ ہوتا ہے, جو دینی اعتبار سے بھی علم کا جو گھمنڈ, علم کی جو اکڑ اور علم کا جو یہ ہوتا ہے, وہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے امریکہ سے فون کیے, بولے میں مفتی اللہ بخش بول رہا ہوں, پہچانے کیا. میں بولا نہیں میں نے نہیں پہچانا. ارے کیسا مجھے نہیں پہچانے,
پورا گجرات مجھے پہچانتا ہے، مہاراشٹر میں یہ پہچانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں۔ ارے بابا پہچانتے ہوں گے، مگر میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ آپ کا کام ہے آپ پہلے یہ بتاؤ مجھے کہ بھائی میں فلانا آدمی بول رہا ہوں فلانے شہر سے، اور ہندوستان میں اس مدرسے سے فارغ ہوں، میں ان کو جانتا پہچانتا ہوں، اور مجھے آپ کا نمبر یہاں سے ملا اور میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، وہ پہلے ہی بول رہے ہیں پہچانے کیا؟ میں بولا ہاں اوباما نے لیٹر دیا تھا تمہارے نام کا بھیج کے، مولانا دیکھو اس کا فون آئے گا بول کے اس کو پہچان لینا ذرا پہلے سے۔ ارے بھائی پہلے بتاؤ آپ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے پہلے تعارف پیش کیا ایک دوسرے کا، کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ کون موسیٰ ہے؟ موسیٰ تو ہزاروں ہے۔ بولے میں موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ اچھا تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو، اس لیے اللہ نے تم کو میرے پاس بھیجا، چلو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے حضرت خضر کے ساتھ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ اگر تم کو رہنا ہے تو سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے، اگر کچھ سیکھنا ہے تم کو تو صبر کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں صبر کرنا پڑے گا، بغیر صبر کے تم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اب اس کے بعد قرآن نے کہا فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا نکرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام روانہ ہوئے، اور سمندر کے کنارے ایک کشتی ملی، کشتی کے اندر دونوں مل کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد تھوڑے دور پر گئے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بولے یار عجیب آدمی ہو، یہ بیچارے کشتی والوں نے ہمارے اوپر رحم کھا کے ہم کو کشتی میں بٹھائے اور تم نے کشتی کا نیا تختہ توڑ دیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، قال لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني نکرا من لدني عذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ بولے ارے نہیں اتنی بار معاف کر دو، اب اس کے بعد میں صبر کروں گا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے، ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ چند بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ اب وہاں پہ جو چند بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار تمہارا معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم نے کشتی کا تختہ توڑ دیے، یہ معصوم بچے کو قتل کر دیے جس بچے نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی تم سے یہ کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معاف کر دو، غلطی سے مجھ سے صبر جو ہے وہ نہیں ہو سکا، لیکن آگے میں صبر کروں گا۔ اب اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ پہلے تو گاؤں والوں سے یہ کہا بولے بھائی ہم تمہارے مہمان ہیں، ہم کو کھانا کھلاؤ، ہمارے رہنے کا انتظام کرو۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تمہارا نہ کھانا کھلاتے ہیں نہ رہنے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک دیوار ہے اور وہ دیوار ٹوٹ رہی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا چلو ہم لوگ یہ دیوار بنا دیتے ہیں۔ اب وہ دیوار کو انہوں نے بنا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بولے بھائی جن کشتی والوں نے کچھ نہیں کیا تھا تم نے ان کا تختہ توڑ دیا، معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور اب یہاں پر تم نے یہ دیوار ٹوٹ رہی تھی ایسے گاؤں والوں کی جنہوں نے نہ ہم کو رہنے کے لیے جگہ دی اور نہ ہی ہم کو کھانے پینے کا انتظام کیا، تم نے ان کی دیوار بنا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ کہا کہ اب یہ ہمارے دونوں کے بیچ میں
جدائی پیدا کرنے والی بات یہاں پہ آ چکی ہے. اب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے والے ہیں، اس لیے کہ تم نے صبر نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ ہاں، یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو ہم کو اور بھی کچھ باتیں جاننے کا موقع مل جاتا. اب حضرت خضر نے کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. جو کشتی میں نے تختہ توڑ کے پھینک دیا تھا وہ کشتی والے غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے. ان کو پتا نہیں تھا کہ جس جگہ پہ وہ کشتی لے کر جا رہے ہیں وہاں پر ایک بادشاہ ان کا انتظار کر رہا ہے. وہ ظالم بادشاہ جب بھی کوئی نئی کشتی دیکھتا ہے اس کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور کشتی والوں کو قتل کر دیتا ہے. اب یہ بیچاروں کی نئی کشتی تھی، یہ کشتی اگر وہ بادشاہ دیکھتا تو اس کشتی پہ کیا کر لیتا بھائی؟ قبضہ کر لیتا. بولے اس کے لیے میں نے کشتی کا تختہ توڑ کے کشتی میں کیا پیدا کر دیا؟ عیب پیدا کر دیا، نقص پیدا کر دیا، تاکہ بادشاہ اس کشتی کو دیکھے تو وہ بادشاہ یہ کشتی پہ قبضہ نہ کرے. اس کے بعد بولے وہ اما الغلام فکان ابویہ. اللہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو بچہ تھا جس کو میں نے قتل کر دیا اس کے ماں باپ نیک لوگ تھے. فکان ابوہما صالحا، اس کے ماں باپ نیک لوگ تھے. اگر وہ بچے کے ذریعے سے آگے ایک وقت ایسا آنے والا تھا وہ بچہ اس کے ماں باپ کے کفر اور شرک میں جانے کا، اور ماں باپ کفر و شرک میں جاتے تو پورا قبیلہ، پوری بستی اور وہ پورا علاقہ کفر و شرک میں چلے جاتا تھا، اس لیے میں نے وہ بچے کو قتل کر دیا. اس کے بعد کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہاں کا وہ جملہ ہے. کہا کہ وہ جو دیوار تھی وہ دیوار ٹوٹ رہی تھی، ہم نے وہ دیوار اس لیے بنائی کیونکہ وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور ان کے ماں باپ نیک لوگ تھے. اب وہ جو نیک لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ جمع کیا ہوا تھا. اس کے لیے ہم نے وہ بچوں کو ان کے خزانے کی حفاظت کے لیے کہ بھئی نیک لوگوں کے بچے ہیں، اگر دیوار ٹوٹ گئی خزانہ لوگوں کے سامنے آ گیا تو لوگ اس خزانے پہ کیا کریں گے؟ قبضہ کر لیں گے. کیونکہ یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ان کے ماں باپ نیک تھے. نیک ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کے خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اللہ نے ہم سے کہا دیوار بنا دو تاکہ بچے جب بڑے اور بالغ ہو جائیں گے پھر وہ اس دیوار کے نیچے سے اپنے ماں باپ کا خزانہ نکال لیں گے. تو اس سے یہ پتا چلا میرے محترم بزرگوں، یہ جو واقعہ ہے پورا کیا پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ، موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں اس سرزمین پہ سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے کہ نبی اور رسول سے بڑا عالم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ ہمارے مفتی شفیع صاحب کو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے. میں نے بہت ساری تفسیروں میں اس واقعے کو ڈیٹیل میں تلاش کیا، تفسیر مدارک میں، بیان القرآن میں، اسی طریقے سے ترجمان القرآن مولانا آزاد کی، اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں بھی. لیکن مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بہترین انداز میں یہ نقطے پہ روشنی ڈالی کہ خضر علیہ السلام افضل تھے یا موسیٰ علیہ السلام افضل تھے. دونوں میں سے کون افضل تھے، خضر علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام؟ مفتی صاحب نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کئی گنا زیادہ افضل تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ تو اللہ نے ایک حکمت کے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم خضر علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارو، ورنہ مقام اور مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہی بڑا تھا. دو وجہ، پہلی یہ کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور دوسرے یہ کہ خضر علیہ السلام کی تو نبوت میں بھی کہیں پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ کے رسول بھی ہے یا نہیں ہے.
کوئی کتاب وغیرہ بھی ان کے پاس میں نہیں ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بڑا. دوسری چیز، موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ میں روانہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کو ٹوکتے گئے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ کے نظر میں اکابر ہے، بڑا ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا شیخ ہے، یا آپ سے علم میں زیادہ ہے، وہ کوئی غلطی کرے یا کوئی لغزش کرے تو آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ ان سے ملاقات کر کے ان کی اصلاح کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ عقیدت میں اندھے بن گئے ہوئے ہیں. آپ کے شیخ صاحب چاہے سنتوں کے خلاف عمل کر رہے ہو اور آپ بول رہے ہیں نہیں نہیں بھائی ان کو اپنے سے زیادہ معلوم ہے. غلط بات. اللہ کے نبی کی سنتوں سے بڑا ہوا کوئی نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیخ کو جب دیکھا کہ شیخ غلط کر رہے ہیں، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کیا؟ ارے کیا کیا بھائی؟ ٹوک دیا ان کو. ایسے ہی ایک آدمی مسجد میں مجھے اپنے ایک شیخ صاحب کے بارے میں بتانے لگا. بولے مولانا فلانے گاؤں کے اندر ایک شیخ صاحب ہیں، ان کو 30 سال سے کسی نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بولا کیوں، کیسا کیا نہیں دیکھا؟ نہیں وہ مدینے میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں، یعنی دالچا کھانا گھر پہ بیٹھ کے کھاتے، بریانی یہاں پہ کھاتے، نان قلیا یہاں پہ چور چور کے ستے، اور نماز کہاں پہ پڑھتے؟ مدینے میں پڑھتے. میں نے کہا وہ شیطان ہے، ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نماز تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھی معاف نہیں کی. یہ کہاں کا ترم خواہ پیدا ہو گیا جس کو اللہ نے نماز معاف کر دی ہے؟ ارے حدیث کی کتابوں میں ملتا یا نہیں ملتا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، پھر بھی حضرت عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ پہنچ چکے تھے. حضور کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے کہا کہ نہیں، نماز تم ہی پڑھاؤ. 2 رکعت کھڑے رہ کر آپ نے ادا کی، اور جب 2 رکعت کھڑے رہ کے نہیں ادا کی جا سکی، اس کے بعد کی 2 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نماز کو ترک کیا کیا؟ تو وقت کا نبی، جس نبی کے اوپر اللہ نے نماز کو، یعنی نماز کا تحفہ جس کو عطا کیا، اس کو نماز نہیں معاف ہو سکی. یہ ہمارے زمانے کا کون پیدا ہو چکا ہے؟ کون سا پیر اور کون سا شیخ ہے جس کے لیے نماز معاف ہو گئی؟ کسی کو نماز معاف نہیں ہو سکتی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا اور یہ کہا کہ بولے بھائی یہ غلط کام کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے میرے شیخ ہے لیکن یہ غلط ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کا پیر، آپ کا شیخ کوئی کام خلاف سنت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پہ ہے اور آپ اندھے بہرے بن کر، اس نے بولا چیل اڑی کہ آپ نے بھی بولے ہاں چیل اڑی. پھر اس نے بولا بھینس اڑی تو آپ نے بھی کیا بولے؟ بھینس اڑی. یعنی وہ جیسا بولیں گا اندھے بہرے بن کر. سم و عمیانہ، شاید آج ہی پڑھے نا یہ آیت. ہاں آج کے ہی پارے، آج ہی 19ویں پارے کے اندر جو ہے وہ آیت پڑھی گئی جس میں اللہ نے صحابہ کی صفت بیان کی کہ قرآن کی آیتیں جب ان پر نازل ہوتی تھی، اندھے بہرے بن کر اس پہ یقین نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے اس پہ تحقیق کرتے تھے صحابہ. تو کوئی بھی رہو، اس کے لیے میرے محترم بزرگوں یہ چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے. آپ کا شیخ ہو، پیر ہو. اسی لیے میں آپ کو ایک میرا بھی واقعہ سناتا ہوں. ایک جگہ پہ جانے کا موقع ملا. ایک صاحب نے بولے میں آپ کو بہت بڑے بزرگ سے ملاتا ہوں. اب گئے ہم وہ بزرگ سے ملنے کے واسطے. اب وہ بزرگ باہر نکلنے کو تیار نہیں. وہاں پہ کم سے کم 50-60 لوگ بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے. میں بولا ارے اب نکلیں گے، جب نکلیں گے تب نکلیں گے. بیٹھے بیٹھے پون گھنٹہ ہو گیا. میں نے وہ بزرگ کے خادم سے معلوم کیا. میں بولا بھائی حضرت آ رہے کیوں نہیں؟ بولے وہ حضرت کی ابھی تک چائے نہیں بنی، چائے پی کے حضرت آئیں گے. میں بولا ٹھیک ہے چائے پی کے آئیں گے، مگر میں بولا چائے بننے میں کیوں ٹائم لگ رہا؟ نہیں بولے حضرت جو پتی کی چائے پیتے نا وہ یہ شہر میں مل نہیں رہی ہے. میں بولا وہ کون سے پتی کی چائے پیتے؟ بولے وہ 6000 روپیے کلو کی پتی ہے.
کتنے 1000 روپے کلو کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا مسلمان یہاں فاقوں سے مر رہے ہیں، حضرت کو 6000 روپے کلو کی پتی چاہیے. بامبے میں سائن ہاسپٹل کے سامنے پچھلے سال یو پی سے ایک مسلمان اپنے بچی کا، ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کا علاج کرانے کے لیے آئی، شوہر، بیوی اور ان کا بچہ ساتھ میں. رہنے کو جگہ نہیں ان کو، ہاسپٹل کے گیٹ پہ پڑے پڑے سردی کی وجہ سے وہ بچی کا انتقال ہو گیا. یہ مسلمانوں کا حال ہے. کمبل نہیں ان کے پاس 600 روپے کی، اور حضرت کو کتنے روپے کلو کی پتی ہونا؟ 6000 روپے کلو کی. وارے واہ. اور مجھے اس لیے بھی یہ ہوا کیونکہ ہم نے بھی ہمارے بزرگوں کے صحبت میں زندگی گزارے. میں بتاتا ہوں آپ کو ہم نے کیسے بزرگوں کی. قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ، ان سے بیعت ہوں میں. اور ان کے بعد میں نے ان کے بیٹے حضرت جو ان کے فرزند ہے حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب باندوی دامت برکاتہم، وہ اب میرے شیخ ہیں. ہمارے شیخ کو ہم نے دیکھے حضرت قاری طیب صاحب صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ تو اتنے سادے تھے جیسے ہمارا تبلیغ کا ایک عام ساتھی ہوتا ہے. سیدھا سادہ کپڑے، اپنا کاندھے پہ رومال اور سادی سمپل ٹوپی، ایسی حضرت کی زندگی تھی. ایسی زندگی ان کی سادی سمپل، یعنی کوئی دیکھے وہ یہ بول بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اپنے وقت کے عارف باللہ ہے. اور آج بھی ان کے جو فرزند ہے حضرت مولانا سید حبیب احمد صاحب باندوی دامت برکاتہم، ان کے زندگی میں بھی اگر آپ سادگی دیکھو گے. ابھی وہ ساؤتھ افریقہ کے دورے پر تھے، وہاں پہ میرے ایک دوست رہتے مولانا احمد صاحب. انہوں نے مجھے کہا تمہارے شیخ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی ان سے ملاقات ہوئی تو میرا نام لے کے میرا سلام عرض کرنا حضرت کی خدمت میں. اور الحمدللہ انہوں نے میرا سلام پہنچایا بھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا، بولے مولانا آپ کے شیخ کیا سادگی ہے ان کے اندر. میں نے کہا بھائی کیا سادگی آپ نے دیکھی؟ بولے ابھی ان کا بیان طے تھا ایک جگہ پر، تو جہاں بیان طے تھا وہاں پہ لوگوں نے ایسا جو محل میں بادشاہ کا تخت ہوتا ہے نا، وہ تخت ٹائپ میں کرسی بنائی. وہ بڑی جو تخت ٹائپ میں کرسی ہوتی ہے کہ حضرت اس پہ بیٹھ کے جو ہے بیان کریں گے. حضرت جب آئے وہاں پر بولے اس کو اٹھاؤ، یہ جو ہے نا یہ تخت اٹھاؤ، اور یہ جو سادی پلاسٹک کی کرسی جس پہ ہمارے عام ساتھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں ویسے کرسی پہ میں بیان کروں گا. نہیں حضرت آپ تشریف رکھیے. ارے میں نہیں تشریف رکھتا ہوں، یہ ایسا تخت اور یہ تاج اور یہ نخرے اور یہ نزاکتیں یہ سب میرے کو نہیں سمجھ میں آیا. اٹھاؤ اس کو یہاں سے. کیونکہ بعض علاقوں میں لوگوں کا حال ایسا ہے، میں نے خود دیکھا ہوں، سفر کیا ہوں میں نے، تو جس کا بیان طے رہتا وہ ایسا بڑا تخت بچھاتے، اس پہ بیٹھنے کے بعد بھول جاتا آدمی سالا میرے کو بیان کیا کرنے کا تھا بول کے. نہیں مجھے بھی بٹھائے تھے ایک جگہ ایسی تخت پہ. مجھے ایسی فیلنگ آ رہی جیسے واقعی میں جلال الدین محمد اکبر کے تخت پہ بیٹھ گئے بول کے. یہ حال ہوتا ہے لوگوں کا. حضرت نے بولے یہ ہٹاؤ یہ نخرے یہاں سے. یہ اپنی سادی مسجد میں پلاسٹک کی کرسی منگائے اور اس کے اوپر بیٹھ کے حضرت نے بیان شروع کی. تو ہم نے اپنے ایسے بڑے دیکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ جو فلاح دارین ترکے سر کے شیخ الحدیث تھے، وہ میرے استاد نہیں ہیں لیکن میرے دادا استاد ہیں. میرے کم سے کم ایک 5 سے 6 اساتذہ ہوں گے یا اس سے زیادہ جو میرے یعنی جو حضرت مولانا ابرار صاحب کے شاگرد تھے. میں نے جتنوں کے بھی پاس میں پڑھا ہوں تقریباً میرے اساتذہ میں سے آدھے سے زیادہ ان کے شاگرد تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کا موقع ملا. اور میں راندیر میں اس زمانے میں پڑھتا تھا، اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہوا تھا. ان کے انتقال کے بعد میں ہمارا معمول تھا، ہم لوگ جامعہ حسینیہ میں پڑھتے تھے تو روزانہ عصر کی نماز کے بعد حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاج پوری جنہوں نے فتاوی رحیمیہ لکھی ہے ان کے گھر پہ جا کر ہم لوگ بیٹھتے تھے. اور وہاں پر ان کی جو کتاب ہے بیانوں کی فیض ابرار وہ نئی چھپ کے آئی تھی. اور ایک مولوی صاحب حضرت کے سرانے کو بیٹھ کر وہ کتاب میں سے پڑھتے رہتے تھے اور جو آنے والے مہمان ہیں وہ سنتے بھی تھے، آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے. اور حضرت مفتی صاحب جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے رہتے تھے. میرا تو روزانہ کا معمول تھا، ہم لوگ عصر کے بعد جیسی کھانا کھائے فوراً
حضرت کے مکان پہ تشریف لے جاتے تھے اور تھوڑی دیر حضرت کی زیارت کر کے پھر مغرب کے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے. تو میں نے وہاں پہ جب ہم لوگ بیٹھتے تھے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، اس وقت میں صرف پہلی جلد فیض ابرار کی چھپ کر آئی تھی. اس میں جب حضرت کے زندگی کے حالات پڑھے جانے لگے تو وہ پڑھنے والے نے ایک دن پڑھا کہ یہ جو حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث فلاح دارین ترکیسر، وہ ایک مرتبہ یورپ کے کسی ملک میں یا ساؤتھ افریقہ میں کہیں پر سفر کے اوپر تھے. اب حضرت کار میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو رہبر تھا وہ حضرت کو بتانے لگا، بولے حضرت دیکھیے کیسی بڑی بڑی بلڈنگیں یہاں پر بنی ہوئی ہے، کیسی عالیشان. ہندوستان میں کیا ہے، وہی جھوپڑے ہے، وہی پترے کے گھر ہے، یہاں دیکھیے کیسی ترقی ہے. بولے یہ جو بلڈنگیں ہیں، ان بلڈنگوں کے اندر لوہے کا سلیا نہیں استعمال کرتے، اس میں تانبے کا سلیا استعمال کرتے. بولے اب ایک جگہ پہ سگنل پہ گاڑی روکی، حضرت نے وہ کار کا دروازہ کھولے اور روڈ کے اوپر نکل گئے. اب وہ آیا بھاگتے ہوئے، ارے حضرت حضرت یہاں پہ روڈ پہ پیدل چلنا بھی جرم ہے، آپ روڈ پہ چلیں گے اس پہ بھی فائن لگیں گے، آئیے آئیے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے. کون سی گاڑی میں بیٹھوں؟ بولے تم لوگوں نے مجھے ہندوستان سے یہاں کائے کے لیے بلائی؟ اس لیے بلائے تاکہ میں تمہارے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکال کے آخرت کی محبت ڈال سکوں، اور تم یہاں پہ میرے دل میں کس کی محبت ڈال رہے ہو؟ دنیا کی محبت بٹھا رہے ہو. یہ کچرا، یہ مٹی کے ڈھیر، یہ ایک دن کیا بننے والی ہے؟ بلڈنگیں. ارے بلڈنگیں کیا بننے والی ہے؟ مٹی بننے والی ہے. میں تمہارے دلوں سے اس کی عظمت نکال کے آخرت کی عظمت ڈالنے کے لیے آیا ہوں. تو یار تم تو میرے دل میں ان کی عظمت ڈالنا چاہ رہے ہو. یہ بلڈنگ ایسی ہے، وہ روڈ ایسا ہے، یہ گاڑی ایسی ہے. منہ بند رکھنے کا تو میں بیٹھتا ہوں بولے گاڑی میں ساتھ میں. تو ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ایسے تھے. تو اس کے لیے اور ایک واقعہ میں بول کے بات ختم کرتا ہوں. وہی مولانا ابرار صاحب وہ انگلینڈ کے دورے پر تھے. انگلینڈ کے اندر ایک صاحب انڈیا میں آئے تھے، انہوں نے دیکھے حضرت کا جو مکان ہے وہ کویلو کا. آپ لوگوں میں سے دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے، گجرات میں اکثر کویلو کے گھر رہتے. وہ کویلو کو اپنے یہاں کیا بولتے پتا نہیں، وہ ایسے لال لال کلر کے جو چھت رہتا نا، پورا چھت کے اوپر ڈالا ہوا، ویسے مکان رہتے. اب وہ حضرت مولانا ابرار صاحب کا گھر بھی ویسا ہی تھا. وہ سادگی کی زندگی، حالانکہ وقت کے شیخ الحدیث بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، لیکن تواضع، عاجزی ان کے ساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. وہ کویلو کے گھر میں رہتے تھے. اب لندن گئے وہ بیان کرنے کے لیے، تو وہاں پر کسی بڑے کروڑ پتی آدمی نے حضرت سے کہا، بولے حضرت یہ ہدیہ آپ میری طرف سے لے لیجئے تاکہ آپ کا گھر وغیرہ جو ہے وہ آپ اچھا بنا سکو. حضرت نے بولے بھائی مجھے یہ ہدیہ نہیں چاہیے. ارے لے لیجئے. بولے نہیں چاہیے. حضرت لے لیجئے، آپ اپنا گھر درست کر لیجئے اور کچھ کاموں میں آپ کے استعمال کیجئے. ارے بولے بھائی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو میں کیوں لوں؟ مدرسے سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ میرے ضروریات کے لیے کافی ہے. اب جب وہ زبردستی دینے لگے، اس کے بعد وہ دینے والے کو غصہ آیا اور اس نے بولا حضرت آپ بہت زیادہ تواضع دکھا رہے ہو، وہ فلانے مولانا صاحب آتے ہیں وہ تو لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ حضرت نے بولے میں اسی لیے نہیں لے رہا ہوں، کل تو تیسرے کے سامنے میرے بارے میں بھی بولیں گا مولانا ابرار صاحب تو لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اسی لیے نہیں لے رہا ہوں. بولے یہ تواضع تھی. اور کسی نے حضرت سے ایک دن کہا، بولے حضرت آپ لندن جاتے ہیں، ادھر جاتے ادھر جاتے، بہت ہدیے تحفے لاتے ہوں گے. بولے بھائی میں لاتا تو کچھ نہیں، لیکن یہاں سے جو کپڑے لے کر جاتا ہوں وہاں پہ تبرکن بہت سارے لوگ اس میں سے ایک دو جوڑے رکھ لیتے ہیں. تو ہم نے ایسے بڑوں کو دیکھا، ایسے بزرگوں کو دیکھا. اس لیے میں وہ جو جن صاحب کو ملنے کے لیے گیا اور پون گھنٹہ رکا تھا، جیسے ہی میں نے 6000 روپئے کے پتی کا نام سنا میں اٹھ گیا. میں بولا نہیں بھائی اپنے بس کی بات لینا. اب یہاں پہ نکل گئے ہم وہاں سے. میں بولا نہیں، ہم نے وہ اساتذہ دیکھے، وہ بزرگ دیکھے، وہ اکابر دیکھے جو دنیا کو لات مارنے والے ہیں. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہی پتا چلا کہ آپ کا بڑا، آپ اس کو دیکھو، اگر وہ خلاف سنت چل رہا ہے بالکل آپ اس کو ٹوک سکتے، روک سکتے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ کہ سورہ کہف کی یہ تفسیر تھی.
سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کے بڑے بڑے فضائل ہے. جو آدمی سورہ کہف، بخاری شریف کی روایت ہے، جو آدمی اس جمعہ کو سورہ کہف پڑھے گا اگلے جمعہ تک ایک نور اس کے سر پہ رہے گا اور ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا ہر حادثے سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر آنے والے فتنے سے. کریں گے اس کی فکر، اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا بھائی، آخری میں ایک اعلان یہ ہے، جمعیت علماء کے ہمارے شاگرد وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا، جمعیت کا تعاون